السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنا چیپٹر انوائرمنٹل جغرافیہ کا سیکنڈ پارٹ, اور ہم نے فلورا تک ڈسکس کیا تھا. اب ہم ڈسکس کریں گے فونا. اور آپ کے پاس ایگزام میں سوال پوچھا جا رہا ہے, واٹ از مین بائی فونا. آپ نے صرف یہ ایک لائن لکھ کر اس کا آگے ایک ایگزامپل لکھنی ہے اور آپ کے 4 نمبر ڈن. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹ یہ بنیادی پوائنٹس واٹ از مین بائی فلورا, واٹ از مین بائی فونا یہ ڈسکس نہیں کر رہا. ایگزام میں آپ کا صرف کانسیپٹ چیک کیا جا رہا ہے. سوال ہے واٹ از مین بائی فونا, all the animal life in a particular region or period. کسی بھی مخصوص خطے میں تمام قسم کی وائلڈ لائف, پرندوں کی, جانوروں کی تمام, یا کسی مخصوص دور میں, ہو سکتا ہے 200 سال پہلے یا 500 سال پہلے جو اسپیشیز موجود تھی, یا 1000 سال پہلے. تو یہ ایک پرٹیکولر پیریڈ آ گیا. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں. all the animal life in a particular region or period is called fauna. Now the types of fauna. اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹائپس آف فونا. ٹائپس آف فونا میں یعنی کہ جو اینیمل لائف ان کو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے, ہربیویریس, کارنیویریس, اومنیویریس اینڈ انسیکٹیویریس. اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے رائٹ دا ڈفرنٹ ٹائپس آف فونا, تو آپ یہ 4 نام لکھ دیں گے. اگر اس کو تفصیل سے پوچھا جاتا ہے, اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرنا شروع کریں گے. ہربیویریس, what is meant by herbivorous, اس کا بایولوجیکل نام ہے an animal that feeds on plants and nothing but plants, sort of like vegetarians. یعنی وہ تمام animals جو صرف plants پودوں پر گزارا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے, گوشت نہیں کھاتے, یا اور اس کے ساتھ ساتھ انسیکٹس وغیرہ یا any other things نہیں کھاتے, بلکہ صرف پودوں پر, پلانٹس پر گزارا کرتے ہیں. ایسی اسپیشیز کو, ایسی پوری فیملی کو ہم نے کہا ہربیویریس. اور ان کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں, جیسے یہاں پہ موجود ہے ڈیر, پانجا, ریبٹ, گراس ہوپر, یہ ٹھیک ہے ہربیویریس. ایسے تمام animals, all those animals which feeds only plants and nothing else are known as herbivorous. Carnivorous, an animal that feeds on flesh or meat. ایسے animals جو کہ جاندار کھاتے ہیں یا گوشت کھاتے ہیں, صرف plants نہیں کھاتے, insects نہیں کھاتے, تو ایسوں کو ہم carnivorous کہتے ہیں. لائک بل شارک, پیرانا, گلا مانسٹر, کروکوڈائل, یہ تمام ہمارے پاس جو ہے وہ کارنیویریس کے اندر لائی کر رہے ہیں. اومنیویریس, an animal, a person that eat food of both plant and animal origin. ایسے تمام animals جو plants بھی غذا کے طور پر اور گوشت بھی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں, انہیں ہم اومنیویریس کہتے ہیں. انسان بھی ایسے قسم کے اندر آ جاتا ہے, اومنیویریس کے اندر آ جاتا ہے انسان بھی. اسی طرح بیئر, پیگ, ریکن, ڈکس, تو یہ اینیمل جو ہیں اومنیویریس کے اندر آ جاتے ہیں. اور آسان فارمولا کیا ہے, ایسے تمام جاندار جو غذا کے طور پر پلانٹس اور اینیمل دونوں کو یوز کرتے ہیں وہ اومنیویریس کہلاتے ہیں. اب اس رول کے مطابق جتنی بھی دنیا کے اندر اینیمل فیملیز موجود ہیں ان کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. انسیکٹیویریس, insectivorous of an animal feeding on insects, worms and other invertebrate. Invertebrates کیا ہوتے ہیں جناب,
ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس. ورٹیبریٹس ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے, جبکہ انورٹیبریٹس اور نان ورٹیبریٹس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ریڑھ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی. اب ایسے تمام اینیملس یا کچھ پلانٹس بھی ایسے موجود ہیں جو انسیکٹس کو ایز اے اپنی غذا یا خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے کچھ فیملیز کی تصویر لگائی ہے, انسیکٹیویریس اینیملز اینڈ پلانٹس. کچھ پودے بھی ایسے ہیں جو انسیکٹس کو کھاتے ہیں, پودے, جی جناب. تو یہ آپ کے پاس پلانٹس موجود ہیں جن کے اوپر جب کوئی بھی مکھی, کیڑا یا کوئی بھی چیز آ کے بیٹھ جاتی ہے تو یہ اس کو پہلے تو جکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ ان کی خوراک بن جاتا ہے. جو اللہ پاک کی شان ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر بیٹس, چمگادڑ ہیں, اور اس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں یا کانٹوں والا چوہا کہتے ہیں, مول, آرمنڈ, پینگولین اور بہت ساری اسپیشیز جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے انسیکٹیویٹ اسپائڈرز اور مختلف اسپیشیز یہاں موجود ہیں جو کہ انسیکٹس کو کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیزرڈز وغیرہ اور سیلمینڈرز یہ موجود ہیں, ان کو ہم انسیکٹیویریس کہتے ہیں. یہ آ گیا آپ کے پاس اینیمل ٹائپس آف فونا میں. کلچرل انوائرمنٹ. کلچر اس کو ہم اردو میں ثقافت کہتے ہیں. اٹ کنسسٹ, یہ مشتمل ہے, آف مین میڈ تھنگس, انسان کی بنائی ہوئی چیزوں پر, جس پہ کہ بلڈ انوائرمنٹ شامل ہے. بلڈ انوائرمنٹ جو انسان خود بنا رہا ہوتا ہے, اینڈ دا بلیفس, اور اس کے عقائد کے اوپر, اڈاپٹیڈ فار لیونگ. اب بلیفس کے اندر بھی بہت اہم چیزیں موجود ہیں, جیسے وٹ از, پہلے تو ہم نے دیکھا بلیفس کیا ہیں, عقائد. کیا یہ عقائد مذہبی ہیں؟ اگر یہ عقائد مذہب کی طرف سے ملے ہیں تو مذہب کیا ہے؟ ریلیجن. ایک معاشرے میں ایک کلچر, ایک ثقافت کے لیے کون کون سی چیزیں, ایک تو بلڈ انوائرمنٹ, اور بلڈ انوائرمنٹ کے اندر نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ بلڈ انوائرمنٹ کے اندر کون کون سی چیزیں, انسان کی سوچ, انسان کے افکار, فکر, سوچنے کا طریقہ, اس کے مذہبی چیزیں, بلیف, ریلیجن, سپرسٹیشن, ہیریٹیج. یہ چار چیزیں شامل ہیں کسی بھی مین میڈ بلڈ انوائرمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پر چاہے وہ کوئی ملک ہو, چاہے وہ علاقہ ہو, چاہے وہ گھر ہو, خاندان ہو, یا کانٹیننٹ ہو, یا دنیا کا کوئی حصہ ہو, تو وہاں پر جو کلچرل ثقافتی ماحول کریٹ ہوتا ہے وہ ان چار چیزوں سے ہوتا ہے, بلیفس, ریلیجن, سپرسٹیشن, ہیریٹیج. اب ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کلچرل انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن اور ساتھ ساتھ سوشیو کلچرل انوائرمنٹ, سوشل کلچرل انوائرمنٹ موجود ہے ہمارے پاس, سماجی معاشی ماحول. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کلچرل انوائرمنٹ کی ایک اور ڈیفینیشن. The cultural environment means an environment which affect the basic values. ایک ایسا ماحول جو کہ بنیادی اقدار کے اوپر, ویلیوز کا اردو میں ترجمہ کریں گے ہم اقدار, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ رویے, انسانی رویے, بیہیویئرس, اینڈ دا پریفرنسز, ترجیحات کسی معاشرے کی, آف دا سوسائٹی, all of which have an effect on consumer marketing decisions. تو کسی بھی ملک کے اندر, کسی بھی علاقے کے اندر انسانی رویہ, انسان کی ترجیحات, سوسائٹی کی ترجیحات اور اس پر اثر انداز ہونے والے مارکیٹنگ کے فیصلے. تو مارکیٹنگ بھی آپ جو کرتے ہیں, جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں وہ انسان کی سوچ اور ترجیحات کے مطابق ہی لیے جاتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر مارکیٹنگ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری, یا بائی ون بھی نہ کرنا پڑے اور صرف گیٹ فری, اور بڑا بڑا لکھا دینا فری فری فری. تو بہت ساری فری کے چکر میں لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور اگر 70% آف, ڈسکاؤنٹ, اس طرح کی جب آپ کوئی آفر دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے سیل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کوالٹی پر سمجھوتا کیا جائے گا, کوالٹی اچھی نہیں ہوگی. جب چیز بہت زیادہ چیپ ریٹ کے اوپر ہے یا سستی دی جا رہی ہے تو اس میں کوالٹی کا فیکٹر لازمی انوالو ہوگا. لیکن
ایک کلچر, ایک سوسائٹی, ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن پورا پاکستان نہیں ہے. بہت سارے لوگ آف سیزن والی چیزیں کبھی پرچیز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یقیناً چیزوں کو آف سیزن میں اس لیے بیچے جا رہے ہیں کہ ان پر ریٹ اس لیے کم کیے گئے ہیں کیونکہ اب ان کی ویلیوز کم ہو گئی ہیں, یا یہ کوالٹی وائز نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس بیہیویئر, ہم نے یہاں پر جو ورڈ ڈسکس کیا ہے بیہیویئر اینڈ پریفرنسز, لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں. ٹھیک ہے. سوشیو کلچرل انوائرمنٹ, a set of beliefs, customs, یہ ایک مجموعہ ہے. کس چیز کا؟ ہمارے عقائد کا, ہمارے کسٹمز, ہمارے پہناوے, ہمارے پریکٹسز اینڈ بیہیویئر, ہمارے وہ روزانہ کی پریکٹسز یا عمل جو ہم کر رہے ہیں, اینڈ بیہیویئر دیٹ ایگزسٹ ود ان اے پاپولیشن, کسی ایک مخصوص آبادی کے اندر لوگوں کے عقائد, ان کا پہننا, اوڑھنا, کھانا, روزمرہ کے معمولات زندگی جس طرح وہ گزارنا چاہ رہے ہیں, یہ اس کا ایک مجموعہ ہوتا ہے سوشیو کلچرل انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اگر ہم آج کے مطابق بات کریں تو پاکستان میں کرونا کے حوالے سے جناب لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں, پریشان ہیں. سوشیو کلچرل انوائرمنٹ کو کیسے اٹیچ کر رہے ہیں ہم کہ پریشان ہیں لوگ, کرونا وائرس موجود ہے obviously, لیکن اس کے باوجود فاسٹ فوڈ اور فوڈ پانڈا کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ اس کو بھی تو پیسے دے کر ہی پرچیز کر رہے ہیں نا, لیکن ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. یا ایجوکیشن میں اگر ہم آن لائن کلاسز رکھتے ہیں یا ریکارڈڈ کلاسز رکھتے ہیں ایک پینڈیمک کی وجہ سے, تو نہ کہ اس ٹائم کو زیادہ اچھا یوٹیلائز کیا جائے, گھر پہ بیٹھ کر فوڈ پانڈا اور پیزا تو آرڈر کیا جا سکتا ہے, پیسے اس کے بھی جا رہے کرنٹ, لیکن وہ پیسے دینا بہت زیادہ پینفل نہیں ہے جتنا جو ہے وہ تعلیم کے لیے اخراجات کرنا پینفل ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ایک اٹیچمنٹ ہے ہماری سوچ کے ساتھ سوشیو کلچرل انوائرمنٹ کی, یہ ہماری پریکٹسز ہیں, یہ ہمارے رویے ہیں. ٹھیک ہے. A set of beliefs. نیکسٹ پر آتے ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز often include an examination of the socio-cultural environment prior to entering their target markets. انٹرنیشنل کمپنیز کسی بھی ملک کے اندر کام کرنے سے پہلے وہاں پر پہلے بہت سارے سروے کنڈکٹ کراتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں جناب عوام, پاکستان کی عوام ہے تو 22 کروڑ, لیکن یہاں پر ان کی ٹارگیٹڈ آڈینس کتنی ہے؟ ہو سکتا ہے 22 کروڑ میں سے صرف 1 لاکھ ان کی ٹارگیٹڈ آڈینس ہو. کیا مطلب وہ سر 22 کروڑ تو ہیں, لیکن ان 22 کروڑ میں سے پراڈو گاڑیاں کتنوں کے پاس ہیں؟ ان 22 کروڑ میں سے سٹی, ہمر, بی ایم ڈبلیو, اس طرح کی گاڑیاں جو لگژری گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں, جب وہ اپنے مارکیٹنگ چیک کریں گے تو کہہ رہا یہ پرٹیکولر طبقہ ہے. اسی طرح کے ایف سی, میکڈونلڈ بھی اپنی ٹارگیٹ مارکیٹنگ چیک کرتا ہے, بڑے برانڈز بھی اپنی ٹارگیٹ مارکیٹنگ چیک کرتے ہیں, اور یقیناً فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی اپنی مارکیٹنگ, جناب غریب بول کے تو بیماری بھی تو بہت زیادہ ہوگی, تو بیماری زیادہ ہوگی تو لوگ کون سی لیول کی, یا یوں کہہ سکتے ہیں کس حد تک پرائس کی, کتنی مہنگی دوائی پرچیز کرنے کے قابل ہیں. یا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوائیاں بھی صرف ان کو فری میں مل جائیں, ڈاکٹر بھی فری میں دیکھیں اور دوائیاں بھی فری میں مل جائیں. ٹھیک ہے. تو ہر کمپنی انٹر ہونے سے پہلے, کیونکہ ہم بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, کمرشل جغرافیہ, تجارتی جغرافیہ ہم پڑھ رہے ہیں, تو جغرافیہ کے لحاظ سے ہر بات جس میں بزنس موجود ہے. انٹرنیشنل کمپنیز کسی بھی ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہاں کے کلچرل انوائرمنٹ کے اوپر بھی فوکس کریں گے, اور ادھر کئی سروے کنڈکٹ کرتے ہیں, پھر اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ سیٹ کرتے ہیں, دین انٹر انٹو دی مارکیٹ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارے پاس سوشیو کلچرل انوائرمنٹ. ناؤ دی بلیفس, بلیفس یا عقائد کیا ہے؟ An acceptance that something exists, ایکسپٹ کرنا کہ کچھ ایگزسٹ کر رہا ہے, موجود ہے, اور از ٹرو, اور یہ چیز صحیح ہے, اسپیشلی ون وداؤٹ پروف, بغیر ثبوت کے, بغیر دلیل کے کسی چیز کو ذہنی طور پر قبول کر لینا, ایکسپٹ کر لینا, بلیف یا پھر عقیدہ کہلاتا ہے. ٹرسٹ, اعتماد کرنا, فیتھ, فیتھ کا مطلب بھی بھروسہ کرنا ہے,
اور کانفیڈنس ان سم ون اور سم تھنگ. کسی بھی شے کے اوپر یا کسی انسان کے اوپر بھروسہ کرنا یہ عقائد کے اندر شامل ہے. وداؤٹ یوزنگ دیئر اون نالج کنڈکٹنگ اے سروے, بغیر کسی تحقیق کے جب ہم کسی چیز کو من مان لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے, تو عقیدے میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں, کچھ بھی آ سکتا ہے, اور کیونکہ ابھی وہ ہم نے پروف نہیں کرا کبھی. جب ہم نے پروف نہیں کرا اور وداؤٹ اینی ریسرچ اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہمارا عقیدہ کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس عقیدے کو اگر ہم اسٹرانگ کر لیتے ہیں اور آ جاتا ہے سپر نیچرل پاور کی جانب سے, تو وہ کہلاتا ہے ریلیجن, مذہب. دا بلیف ان اینڈ ورشپ, عبادت, جب آپ کے عقیدہ عبادت کے مطابق مخصوص مذہب کے مطابق ہو. آف اے سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور, ایک ایسی طاقت جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے, تو پوری دنیا کو, کائنات کو, اس کلیشر کو کنٹرول کر رہی ہے, سپر نیچرل پاور. اسپیشلی اے پرسنل گاڈ اور گاڈس. بینگ اے مسلم, ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ پاک ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, ہمارا سورہ اخلاص والا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے. لیکن مختلف مذاہب کے اندر ایک سے زیادہ خداؤں کے ہونے کا بلیف یا عقیدہ موجود ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں دنیا کے مختلف جو مذاہب جو موجود ہیں, جن میں بڑی تعداد میں انسان ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں بڑے مذاہب. دنیا کے کافی مذاہب موجود ہیں, لیکن دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ یہاں ہم نے سامنے رکھے ان سب کے نشان. تو ریلیجن سے کیا مطلب ہوا, کسی بھی کلچر کے اندر, یعنی جب ہم کسی ملک کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کا کلچر بہت اچھا ہے, تو جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں, the beliefs in and worship of a superhuman controlling power. سپر ہیومن, جس کے پاس انسانوں کو کنٹرول کرنے کی, مطلب جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ اس سپر نیچرل پاور کے پاس جاتا ہے جس کو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں کہ جناب جب ٹھوکر لگتی ہے تو گرتے سجدے کے اندر ہی ہیں. تو اللہ پاک پھر مسائل کو حل کر دیتے ہیں جب اس کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں اور تمام چیزیں بیان کرتے ہیں. تو تمام مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں, جب انسانی عقل فیل ہو جاتی ہے تو عبادت گاہوں میں, تو یہ کسی ملک کا کلچر بنانے میں, اب آپ ڈفرینٹ کلچر کی کنٹریز لائک پاکستان مسلم کنٹری, سعودی عرب مسلم کنٹری, ایران مسلم کنٹری, انڈیا ہندو کنٹری, ہندوازم, برما, فلپائن, بدھ مت, اسی طریقے سے ہمیں کرسچینٹی, جوڈش, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ چائنا جہاں پر مختلف قسم کے اور مذاہب بھی موجود ہیں, کئی سکھ ازم یہ بھی موجود ہے. تو ان کی بلیفس, ان کے عقائد جو ہیں مذہبی طور پر یہ ریلیجن کہلاتا ہے. اور کسی بھی ملک کے کلچر کے اندر, اور اس کو اور یہ ریلیجن کنٹرول کرتا ہے یقیناً آپ کے کلچر کے اندر کسی چیز کو, لباس کو اور خوراک کو, سوچ کو, عقائد کو, ٹھیک ہے. تو اسلام کے مطابق ہر چیز, کھانے پینے کے اندر بھی ایک تمیز دی گئی ہے, حلال اور حرام کا کانسیپٹ موجود ہے, لباس کے بھی کچھ شرائط موجود ہیں. اس طرح ہندوازم کے اندر بھی خوراک کا ایک کانسیپٹ موجود ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے ڈفرینٹ مارکیٹس ہو گئی, تو کلچر کی وجہ سے کیا ہو گیا, انٹرنیشنل مارکیٹس کا بڑا فرق آ گیا. ناؤ سپرسٹیشنز, excessively reduce beliefs in an reverence of the supernatural, a widely held but irrational beliefs in supernatural influences, especially as leading to good or bad luck, or a practice based on such a belief. سپرسٹیشن سے کیا مراد ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آگے ہمارے پاس, یہ کچھ ہم نے سپرسٹیشن یعنی کہ اچھا مسلمانوں میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے سپرسٹیشنل بلیفز ہوتے ہیں
جن کا مذہب سے کوئی دلیل یا تعلق نہیں ہوتا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر واکنگ لیڈر انلکیلی, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے یہ کچھ میں نے لگائے دیکھیں آپ, واکنگ انڈر لیڈر, پھر ایک سیڑھی کے نیچے چلنا, اس کو ہم کہتے ہیں منحوس سمجھا جاتا ہے انلکیلی. بریکنگ اے مرر, شیشے کا ٹوٹ جانا, گلاس کا ٹوٹ جانا, بھائی بڑی نحوست ہو گئی. ٹچنگ وڈ از لکی, اور اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی درخت یا زندہ چیز چھو لیتی ہے, یہ تو بڑا اچھا شگن ہو گیا جناب, شگن والی بات ہے. اوپننگ این امبریلا انڈور ول برنگس بیڈ لک, اگر آپ کی چھتری کمرے کے اندر کھل جاتی ہے تو بڑی نحوست ہو گئی. پوٹنگ نیو شوز آن دا ٹیبل, کسی نے نئے جوتے ٹیبل پہ رکھ دی تو نحوست ہو گئی. فائنڈنگ اے پینی آن دا فلور از لکی, کوئی پیسے پڑے ہوئے مل گئے تو جناب بہت اچھا شگن ہے. if your ear is burning someone is talking about you, اور جناب کوئی برائی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, بہت برا لگ رہا ہے. if you spill salt through over your shoulder to avoid bad luck, اگر جناب تھوڑا سا نمک گر گیا تو بڑی نحوست ہو گئی. اور کسی ڈے کے ساتھ, کسی دن کے ساتھ نحوست کو جوڑ دینا کہ جناب فلاں دن ہے تو بڑا منحوس ہے, ٹھیک ہے, فلاں دن ہے تو بڑا اچھا ہے. کسی کی شکل کو دیکھ لینا کہ بھائی اس کی شکل دیکھ لی, گھر سے نکلتے وقت کسی نے ٹوک دیا, یا آپ دروازے کے پاس پہنچے اور کسی نے پیچھے سے آواز دے دی. تو مطلب اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو جس کو ہم, یہ ریلیجن کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن ایسے عجیب و غریب بلیفس جو انسان کسی دوسرے مذہب سے لے کر یا اپنی پیدا کردہ سوچ سے کہ اگر ایسا کام ہوا ہے تو جناب آج کا دن تو اچھا گزرے گا ہی نہیں, اور لوگ جو ہے فیوچر کاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں کچھ اور بھی دلچسپ چیزیں میں لگائی ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا بھائی اینڈ ہاؤ مینی بلیوز ان اسپوکن اینڈ فزکس, ہوسٹ 33% دیا ہے. سکس سینس, بھائی میرا دماغ, میرا دل یہ کہہ رہا تھا, میرا سکس سینس یہ کہہ رہا تھا. پاسٹ لائف, ٹیلیپیتھی, ایبلٹی ٹو پریڈکٹ دا فیوچر, بھائی مجھے تو فیوچر بتانے کی صلاحیت موجود ہے. پامسٹری, ایسٹرولوجی, اور برمودا ٹرائنگل, ڈیمنز, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس یہ بھی ایک کلچر کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کچھ کلچر, کچھ لوگ, کچھ سوسائٹیز ان میں سے کسی بھی بات کے اوپر, نحوست کے اوپر یا بیڈ لک کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنی محنت, فزیکل ایگزسٹنس, اور اگر کازز آف فیلئر اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اگر فیلئر ہوا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی کاز ہے, اور اگر سکسیس ہوئی ہے تو اس کا بھی کاز ہے. تو ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو جاب ملے گی ہی نہیں, ہمارے تو نصیب میں یہ نہیں ہے. تو اس طرح کے جو جملے ہیں یہ بھی کسی معاشرے کا, آپ دیکھیں پرٹیکولر لوکیلٹی کے اندر یہ بہت زیادہ جملے بولے جاتے ہوں گے, اور کچھ ممالک کے اندر ان جملوں کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ بچپن سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے محنت کے طور پر, اور ان کو جو بلیفس, ان کے جو عقیدہ ہوتا ہے, ان کی جو محنت ہوتی ہے اس کے اوپر ان کو فوکس کیا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ محنت کریں گے تو انگلش میں اف یو ورک ہارڈ دین یو ول بی سکسیسفل. تو یہ چھوٹا سا جملہ ہے, اگر آپ ورک ہارڈ کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ گھر میں سوتے رہتے ہیں اور پھر آپ کا ہم تو منحوس ہے, تو کچھ نہیں کر سکتے, پھر آپ باقی منحوس ہیں. ہیریٹیج, practices that are handed down from the past by tradition. اچھا, کچھ چیزیں ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملتی ہیں. All those practices that are handed down from the past, ہمارے والد, پھر ان کے والد, پھر ان کے والد, آہستہ آہستہ جب although وقت جو ہے دور چینج ہوتا جا رہا ہے, جو جدید دور آج 2021 کے اندر موجود ہے وہ یقیناً 30 years before نہیں تھا. 30 سال پہلے آپ کے پاس اینڈرائڈ موجود نہیں تھا, 30 سال پہلے موبائل فون موجود نہیں تھا, اس سے مزید 30 سال پیچھے چلے ہیں تو آپ کے پاس ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا, اس سے مزید 30 سال پیچھے چلے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیلی فون بھی موجود نہیں تھا. تو اس وقت کی سوچ, تعلیم, کلچر, کچھ چیزیں سے ہیں جو عقائد ہمارے پاس, ہیریٹیج, اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سینہ بسینہ چلنے والا علم, یہ بھی کنورٹ ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ بھی کسی معاشرے کے اندر
ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلچرل انوائرمنٹ. کلچرل انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے. اس میں دیکھیے کیا کیا ہمارے موجود ہیں. بلٹ انوائرمنٹ میں پتھر کے دور پہلے انسان جنگلات میں رہا کرتا تھا. پتھر کے دور میں آیا, اس نے ایسے سٹونز کو جمع کر کر کے قلعے بنانا شروع کرے, مضبوط دیوار کھڑی کرنی, اور آج جو وہ اسکائی اسکیپرز بنا رہا ہے انسان. نیچرل انوائرمنٹ میں پہلے انسان جنگلات کے اندر جو خوراک گیدرنگ کرتا تھا, گیدر کرتا تھا, تھوڑی بہتری لے کر آیا, اور آج جو ہے وہ جدید فارمنگ کر رہا ہے. تو پہلے آرٹ افیکٹس کے اندر صرف لمبرنگ, جنگلات سے درخت کو کاٹا جاتا تھا جلانے کے لیے یا گھر بنانے کے لیے. پھر آج بہتر ہوتے ہوتے ان سے انتہائی بہترین فرنیچر بنا رہا ہے انسان. تو یہ ہمارے پاس جو ہے دور کے ساتھ ساتھ کلچر اور ہیریٹیج چینج ہوتی جا رہی ہیں. آج کی کلاس ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تک رکھتے ہیں, اور ہمارے پاس جو کلچرل انوائرمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انوائرمنٹ اینڈ اٹس امپیکٹس آن ہیومن بیہیویئر. اب اتنے سارے جو انوائرمنٹس ہم نے پڑھے, پہلے تو آپ کی ذمہ داری یہ کہ آپ کو اب فونا, فلورا اور بلیفس, ریلیجن, ہیریٹیج, سپرسٹیشن, یہ تمام ورڈز آپ کے ذہن میں ان کے میننگز کے ساتھ along with میننگز موجود ہوں, تاکہ جب ہم یہ ڈسکس کریں کہ انسان کے اوپر جو 5 میں سوال آپ کا پوچھا گیا ہے, describe the impacts of environment on human behavior, انسانی رویے کی تخلیق کے لیے, انسانی رویے کو بنانے کے لیے ماحول کا کردار. تو ماحول کے کردار میں نیچرل انوائرمنٹ بھی آتا ہے ہمارے پاس, ریلیجن انوائرمنٹ بھی آتا ہے ہمارے پاس, سوشل انوائرمنٹ بھی آتا ہے, فائنینشیل انوائرمنٹ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. آج کی کلاس میں یہ تک رکھتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے بالکل پوچھ سکتے ہیں, گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں, اور بہت سارا خیال رکھیے گا, اس کو کئی بار اسٹڈی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.